اور تو وہی اس کلمے کی دعوت دینا اتنا فائدہ مند ہے، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے حکم مانیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی دے دے۔ اب اللہ کے حکم، نبی کے طریقے ہم سب کی زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے محنت ہے۔ وہ کیا محنت ہے؟ کلمے کا یقین دل میں اتارنا، اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، پھر اپنی نماز کو اچھا بنانا۔ اگر نماز اچھی بن گئی تو سارے اعمال اچھے بن جائیں گے۔ نماز کو اچھا بنانا اس کی محنت ہے، کلمے کا یقین دل میں اتارنے کی محنت ہے، اپنی زندگی سنت کے مطابق لانے کی محنت ہے کہ جتنے کام ہم کریں سارے کیسے کریں؟ سنت کے مطابق، کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، کام کاج کرنا اور مختلف ضروریات پوری کرنا کیسے کریں؟ سنت کے مطابق۔ سنت طریقے اللہ کو محبوب ہیں، جو سنت طریقوں کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو سنت طریقوں پر عمل کرے گا اللہ اسے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، ہر آدمی چاہتا ہے میری زندگی کامیاب گزرے۔ تو دونوں جہان کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اور غیروں کے طریقوں میں، ہاں غیروں کے طریقوں میں دونوں جہان میں ناکامی ہے۔ اس کا یقین دل میں بٹھانا ہے، بار بار اس کو کہنا سننا ہے، اللہ سے اس کی دعا مانگنی ہے۔ نماز اچھی ہو گئی تو سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اس لیے نماز کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی، وقت نکالنا، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نفل پڑھنا تاکہ ہماری نماز اچھی بنے۔ جیسے اعلان اچھا ہو گیا نا، جب پہلا اعلان کیا تھا اور آج کا اعلان کوئی فرق ہے یا اسی طرح ڈرتے ڈرتے کرتے؟ کچھ بہتر ہو گیا نا، پہلے دن کے 6 نمبر اور آج کے 6 نمبر کچھ بہتر ہو گیا۔ اسی طرح پہلی نماز اور آج کی نماز کچھ بہتر ہوگی۔ اس کو مزید بہتر کرنا ہے، اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو نماز کو اچھا بنانے کی محنت کرنی ہے، اور لوگ نمازی بن جائیں اس کی بھی محنت کرنی ہے۔ لوگوں کو نماز کے فضائل سنانا، لوگوں کو نماز کے فضائل سنانا کس لیے؟ ہاں، لوگوں کو نماز کے فضائل سنانا تاکہ ہمارے اندر ان فضائل کا یقین پیدا ہو جائے، لوگوں کو سنانا تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ اکثر نا ہم سارے بھائی تبلیغ میں لگے ہیں نا تو ہماری جیب میں خوشبو کی شیشی آ گئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اکثر بھائیوں کے پاس چھوٹی سی خوشبو عطر کی شیشی ہوتی ہے، لگاتے ہیں کس کو؟ اپنے کو، اور آتی ہے اپنے کو بھی آتی ہے، ساتھ والوں کو بھی آتی ہے۔ خوشبو اپنے کو لگاتے ہیں اور ساتھ والوں کو بھی آتی ہے، اور خوشبو لگا کے جا رہے ہوں تو جہاں جہاں سے گزر رہے ہوں سب کو خوشبو آتی ہے۔ لگائی ہے اپنے کو اور آئی ہے اپنے کو بھی اوروں کو بھی۔ اسی طرح کلمے کی دعوت دیں گے اپنے دل میں یقین بٹھانے کے لیے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا یقین عطا فرمائیں گے، اور ساری دنیا میں اللہ یقین پھیلائیں گے جیسے خوشبو پھیلتی ہے۔ نہیں، اسی طرح نماز کے فضائل سنائیں گے لوگوں کو، اللہ ہمیں شوق اور یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے دل میں یقین بٹھانے کی نیت سے کلمے کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، سنت طریقوں کی دعوت دینا، اور پھر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضائل کا اور ان وعیدوں کا ایسا یقین عطا فرما دے جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ شوق بڑھے، جب بھی عمل کا وقت آئے تو ہمارا شوق بڑھے، اور پھر بھائی ہم نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دیں گے۔ کسی بھائی نے نا ہمارے محلے میں کوئی آدمی تھا، با اعتماد آدمی تھا،
تو اس نے اعلان کرا دیا کہ جو میرے گھر میں روزانہ آئے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر سعودیہ بھجوا دوں گا۔ جو میرے گھر میں روز پابندی سے آئے گا میں اس کو اپنے گھر میں اس کو اپنی ذمہ داری پر سعودیہ بھجوا دوں گا۔ تو پھر کیا خیال ہے، لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ صرف جائیں گے یا وہیں ڈیرا لگا دیں گے کہ بھئی اتنی اعتماد والی بات ہے، جو روزانہ 5 دفعہ ان کے گھر آئے گا خان صاحب کے، میاں صاحب کے، تو یہ اس کو اپنی ذمہ داری پر سعودیہ بھجوا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو 5 دفعہ مسجد میں آئے گا، نماز پابندی سے ادا کرے گا، اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہمیں اس کا یقین حاصل ہو جائے، سب کو اس کا یقین اور شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے وہی نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں۔ فضائل اعمال میں بہت سارے فضائل لکھے ہیں، نماز کے، قرآن کے، ذکر کے اور باقی اعمال کے۔ تو ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے فضائل ذکر میں، جہاں کلمے کے فضائل لکھے ہوئے، فضائل ذکر میں جہاں کلمے کے فضائل لکھے ہیں اس میں یہ فضیلت بھی لکھی ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتہ ان کو خود کلمہ یاد کرا دیتا ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتہ ان کو خود کلمہ یاد کرا دیتا ہے۔ اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کو موت فضائل اعمال میں لکھا ہے، کلمے کے فضائل میں لکھا ہے، جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کے چہرے کا رنگ چمک جائے گا اور یہ خوشی کا منظر دیکھے گا، اور اس پر موت کی سختی آسان ہو جائے گی، جنت اس پر واجب ہو جائے گی اور دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو بھائی جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ، خود بھی کریں گے، اوروں کو بھی تیار کریں گے، فضائل سنا کر، شوق دلا کر ہر ایک کو تیار کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کو اچھی طرح پڑھنا۔ پھر جب کوئی مسئلہ پیش آئے، مسئلے تو پیش آتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی جس قسم کا مسئلہ پیش آئے تو اچھی طرح وضو کریں اور پھر 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری فرمائیں۔ جو بھی حاجت ہو، ساری حاجتوں کے لیے نفل حاجت، سارے مسئلوں کے حل کے لیے نفل حاجت، ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نفل حاجت۔ ہم معمول بنائیں، جب کوئی مسئلہ آئے فوراً نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ جب کوئی مسئلہ آئے نماز پڑھیں تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور نماز کے ذریعے اللہ سے سب کچھ ملنے کا یقین اور نماز کے ذریعے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ صحابہ کرام نے اپنے سارے مسئلے چھوٹے بڑے اجتماعی انفرادی نماز کے ذریعے حل کروا لیے، نماز کے ذریعے حل کروا لیں۔ اگر ہم نے بھی نماز کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کرانا سیکھ لیا اور دعا کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کرانا سیکھ لیا تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی صحابہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشخبری سنا دی گئی کہ جو صحابہ کے طریقے پر چلیں گے اللہ ان سے ایسے راضی ہوں گے جیسے صحابہ سے راضی ہوں، جو صحابہ کے طریقے پر چلیں گے اللہ ان سے ایسے راضی ہوں گے جیسے صحابہ سے راضی ہو گئے۔ تو بھائی ہم سب نیت کریں کہ ساری زندگی صحابہ کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، تو خود ہی چلیں گے یا اوروں کو بھی چلائیں گے؟
ہاں صحابہ کی یہ خوبی تھی، انہوں نے خود بھی بہترین زندگی گزاری اور ساری دنیا کے انسانوں کو بہترین زندگی نصیب ہو جائے، اس کے لیے صحابہ نے خوب محنتیں کی ہیں، خوب قربانیاں کی ہیں، دعوت چلائی ہے، اللہ کے راستے میں پھرے ہیں، آنے والوں کی خدمتیں نصرتیں کی ہیں، خوب محنتیں کی ہیں، پھر اللہ راضی ہو گئے اور اللہ نے صحابہ کو صفات عطا فرمائی۔ تو یہ جو 6 نمبر ہیں یہ صحابہ کی صفات میں سے ہیں، یہ صحابہ کی صفات میں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، موت کے علاوہ ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے، حفاظت کا انتظام ہوگا، حفاظت کا انتظام ہو، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور پھر نماز کے بعد چند کلمات ایسے ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری مرادیں پوری ہو جائیں، ہر آدمی چاہتا ہے میری مرادیں پوری ہو جائیں، میری تمنائیں پوری ہو جائیں۔ تو مرادیں پوری کرنے کا وظیفہ، مرادیں پوری کرنے کا وظیفہ فضائل اعمال میں لکھا ہے، ابھی آپ کو یاد آ جائے۔ نماز میں چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے، نماز کے بعد آنے والے، یوں لکھا ہے غالباً، نماز کے بعد آنے والے چند کلمات ایسے ہیں، یا نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہو، اس کی مرادیں پوری ہوں۔ کیا ہے وہ وظیفہ؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ صرف 1 منٹ، صرف 1 منٹ۔ کتنا؟ 1 منٹ کا وظیفہ، خوشخبری کتنی بڑی، مرادیں پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں۔ اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں، اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، گھر کے کام کاج کرنے سے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، کپڑے بھی میلے رہتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے، کوئی خادم دے دیں، خادمہ دے دیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ تحفہ دیا، یہ تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ کہ جب تو بستر پر لیٹے تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ خادم سے بہتر ہے، یہ خادم سے بہتر ہے۔ تو یہ اعمال کریں گے، اللہ پاک ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے گا اس کو 100 گھوڑے بمائے سامان کے جہاد میں بھیجنے کا ثواب ملے گا، اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے گا تو اس کو 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے اور وقت کتنا تھوڑا لگتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں گے۔ کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی نعمتوں دلانے والا ہے، اللہ کا ذکر عذاب قبر سے بچانے والا ہے، اللہ کا ذکر نعمتوں کو بڑھانے والا ہے، اور اللہ کا ذکر عذاب سے بچانے والا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ اپنی زبان اللہ کی یاد میں مشغول رکھ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا، اس کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کے لیے خاص دروازہ ہے جنت کا جس میں ذکر کرنے والے داخل ہو جائیں گے۔ تو بھائی اپنے وقت کی حفاظت کرنا، اپنا وقت ضائع ہونے سے بچانا۔ زندگی کا دوسرا نام شروع میں بتایا تھا، یاد ہے نا؟ زندگی کا دوسرا نام وقت ہے۔ تو وقت ضائع کرنے کے لیے ہے یا قیمتی بنانے کے لیے؟ ہاں، جو وقت کو قیمتی بنائے گا یہ خود بھی قیمتی بن جائے گا، اور اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے بھی وقت ضائع کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بھی اشارہ کافی ہے،
इशारा काफ़ी। 6 नंबर जो हमारे हैं, 6 नंबर, तो इनके साथ एक 7वां नंबर भी बताया जाता है। पता नहीं आजकल बताया जाता है या नहीं, आजकल नहीं बताया जाता, इसलिए बहुत हो गया वो। तो 6 नंबरों के बाद 7वां नंबर है लायानी से परहेज। 7वां नंबर है लायानी से परहेज। लायानी कहते हैं फजूल बातों को, फजूल कामों, फजूल बातों को, फजूल बातों को, फजूल कामों को लायानी कहते हैं। और लायानी से परहेज करना ये सहाबा की बड़ी खूबी थी, और लायानी से बचना ये इस्लाम का हुस्न है। लायानी से बचना ये इस्लाम की खूबसूरती है, आदमी के दीन की खूबसूरती और आदमी के इस्लाम की खूबसूरती फजूल बातों से, फजूल कामों से अपने आप को बचाना। तो वही बचाएंगे ना इंशाल्लाह। वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ से अपने आप को बचा के रखना, वक्त ज़ाया करने वाले कामों से अपने आप को बचाना, वक्त को कीमती बनाना, दावत के अमाल में लगेंगे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह नुकसान से बचाएंगे। वक्त ज़ाया हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, अमाल ज़ाया हो रहे हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है, तो भाई अपने आप को नुकसान से बचाएंगे। हर मुसलमान की कदर करेंगे। कलमा इतना कीमती है, दीन इतना कीमती है, तो मुसलमान भी बहुत कीमती है। इसलिए मुसलमान की दिल से कदर करना, हर मुसलमान को अपने से अच्छा समझना, ये मुसलमान का इकराम है। चाय पिलाना, पानी पिलाना, दूध शरबत पिलाना, खाना खिलाना, हदिया देना, जिस्मानी खिदमत करना, जो भी हो सके, ये सब इकराम है। लेकिन मुसलमान को अपने से अच्छा समझना, ये भी मुसलमान का इकराम है। मुसलमान को अपने से अच्छा समझना। और मुसलमान बहुत कीमती है, जैसे कलमा बहुत कीमती है, ऐसे मुसलमान बहुत कीमती है। मुसलमान के ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया है सारी दुनिया में दीन फैलाना। हम सब को अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, और हम सब के ज़िम्मे लगाया है कि सारी दुनिया के इंसान दोज़ख से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं। इसके लिए हम सब मेहनत करें, कोशिश करें, जैसे सहाबा ने मेहनत की है। सहाबा कलमे की दावत देते थे, इस कलमे की दावत की वजह से अगर तकलीफ़ें आती थीं तो बर्दाश्त करते थे। अगर सफ़र करने के लिए मुतालबा हो जाता कि अल्लाह के रास्ते में जाना है, तो सहाबा खुशी खुशी तैयार हो जाते थे। और अगर कोई आए हैं इस कलमे की निस्बत से सफ़र करके हमारे इलाकों में, बस्तियों में, तो सहाबा उनकी नुसरत करते थे। तो ये हमारा आपका काम है, इस कलमे की दावत अपने दिल में उतारने के लिए सहाबा की तर्ज पर दावत चलाना, सहाबा की तरीके पर दुनिया में फिरना, जमातें बन बन के अल्लाह के रास्ते में जाना, खुद भी जाना, अपने मुसलमान भाइयों को भी तैयार करना। करेंगे इंशाअल्लाह। ये सहाबा की सबसे बड़ी खूबी थी कि सहाबा के दिल साफ़ होते थे, हर एक के बारे में दिल साफ़, हर एक के बारे में दिल साफ़। तो हम भी अपने दिलों को साफ़ रखें, किसी मुसलमान के दिल में, किसी मुसलमान के बारे में हमारे दिल में कमी ना है। इसका आसान तरीका क्या है? हर मुसलमान को अपने से अच्छा समझना। अगर कोई तकलीफ़ पहुंचा दे तो उसको माफ़ कर देना, और अगर हमसे कोई हो जाए, इंसानन हो जाती है गर्मा गर्मी, तो अल्लाह के लिए माफ़ी मांग लेना, अल्लाह के लिए माफ़ी मांग लेना। जो अल्लाह के लिए माफ़ी मांगेगा, जो अल्लाह के लिए माफ़ कर देगा, अल्लाह इसकी इज़्ज़त बढ़ा देंगे और इसका दिल पाक हो जाएगा, दिल में मैल ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान को सलाम करना ये कितना फ़ायदेमंद है। जो सलाम करता है अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इसे खैर व बरकत अता फरमाता है। सलाम करना, सलाम को आम करना। और भाई दावत व तबलीग का काम हर मुसलमान के ज़िम्मे है, हर मुसलमान को इसके लिए तैयार करना कि मुसलमान अपना मकसद ज़िंदगी याद करे, मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने, मुसलमान अपने काम को पहचाने। इसके लिए कहा जाता है हर मुसलमान से मिला जाए, हर मुसलमान को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार किया जाए। यह दावत व तबलीग का काम सारी दुनिया में दीन जिंदा करने के लिए, सारी इंसानियत को दोज़ख से बचाने के लिए, सारी इंसानियत को जन्नत के रास्ते पर लाने के लिए, और सारे मुसलमानों को अपने काम पर लाने के लिए ये अल्लाह के रास्ते की नक़्ल व हरकत है, और ये दावत व तबलीग की मेहनत है। ये मेहनत, तो आप सारे मुसलमान इस मेहनत पर आ जाएं, सारे मुसलमान अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन जाएं। इसके लिए अपने मुसलमान भाइयों से मुलाकातें करें,
ہم سارے بھائی تبلیغ میں کیسے لگے؟ کوئی خواب آیا تھا یا خیال آیا تھا؟ کہتے ہیں نہ خواب آیا تھا نہ خیال آیا تھا، تبلیغ والے آئے تھے۔ ہم سارے تبلیغ میں کیسے لگے؟ تبلیغ والوں کی ملاقاتوں سے۔ اگر تبلیغ والے ہم سے نہ ملے ہوتے تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ ہم سب تبلیغ میں لگے ہیں تبلیغ والوں کی ملاقاتوں سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان تبلیغ میں لگ جائیں، اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی جائے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دعوت والے کام کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جانا، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ملنے جانا، اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جائے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ سنا نہیں؟ چلو آج سن لیں، ٹھیک ہے؟ فضائل اعمال صفحہ نمبر 426 426 اس پر ایک فضیلت لکھی ہے، آپ سب بھائیوں کو ابھی ابھی یاد آ جائے گی، آپ سب نے سنی بھی ہے، یاد بھی ہوگی۔ فضیلت یہ ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے۔ یاقوت ایک موتی ہے سرخ رنگ کا، بہت بہترین اور قیمتی۔ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے۔ یہ ستون نہ سیمنٹ اور بجری کے ہیں، وہ ستون موتیوں کے ہوں گے۔ اس کے اوپر زمرد موتی کے بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے۔ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جس پر زمرد موتی کے بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے، اور اس میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ موتیوں کے ستون، اوپر موتیوں کے محل ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے کس کو ملیں گے؟ وہیں پر نیچے لکھا۔ اس میں کون لوگ رہیں گے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے جمع ہونے والے، اللہ کے لیے ملنے جلنے والے۔ ان تین کاموں پر جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے۔ تین کام کون کون سے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے ملنا جلنا۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کے لیے ملیں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں موتیوں کے محل عطا فرمائیں گے۔ کون کون لینا چاہتا ہے؟ سارے لینا چاہتے تو خود ہی لیں گے یا اوروں کو بتائیں گے؟ اوروں کو وہ بتائیں گے۔ تو کہاں بتائیں گے؟ تشکیلوں میں جا کر یا یہاں رائے گڑھ میں رہتے ہو؟ تشکیلوں میں جا کر بھی بتائیں گے، اور یہاں بھی بہت لوگ رہتے ہیں، سب کو بتائیں گے۔ ملنا جلنا، دائیں بائیں بیٹھنے والے بھائیوں سے سلام کریں، تعارف کریں، مصافحہ کریں، ملاقات کریں، بس اسی سے تعلق ہو جاتا ہے، اسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ جو جتنے وقت کے لیے آیا ہے اس کو ترغیب دینا، اچھی طرح وقت لگائے، اور تشکیل میں جا رہے ہیں خوب محنت کرے، سارے اعمال سیکھے۔ رائیگڑھ میں رہ رہے ہیں تو سارے اجتماعی اعمال میں جڑے، خدمت میں ہے نا، تشکیل میں جانا ہے آنا ہے، سارے اجتماعی اعمال میں جڑیں شروع سے آخر۔ اور انفرادی وقت میں کیا کریں؟ دو دو ہو کر دائیں بائیں بیٹھنے والے سارے لوگوں سے ملیں، جو باتیں ہم ممبر سے سنتے ہیں ان کو چلانے کی ترغیب دے کر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ دعوت والے کام کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں۔ نکلے ہوئے ہیں تو اچھی طرح وقت لگائیں۔ اچھی طرح وقت کیسے لگائیں؟ جتنے کرنے کے کام ہیں اہتمام سے کریں، اور جتنے بچنے کے کام ہیں ان سے۔ یہ تو آپس میں مذاکرہ ہوتا رہتا ہے نا اللہ کے راستے میں نکل کر، کن کاموں میں زیادہ وقت گزارا جائے، کن کاموں کو نہ کیا جائے۔ تو جتنے کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور جتنے بچنے کے کام ہیں اس سے بچا جائے۔ یہ وقت بہترین لگے گا۔ جو اچھی طرح وقت لگائے گا اس کی زندگی اس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کے لیے قبول ہو جائیں، کیوں جی؟ سارے چاہتے ہیں، ہم سب ساری زندگی اس کام کے لیے قبول ہو جائیں۔ تو کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اچھی طرح وقت لگائیں، اجتماعی انفرادی اعمال کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک کے راستے میں لوگوں کو نقد تیار کریں۔
نقد تیار کریں، وقت بڑھانے کے لیے تیار کریں، واپس جا رہے ہیں مقامی کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے تیار کریں، دعوت چلائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور ارادے کریں کہ اس دعوت والے کام کو انشاءاللہ ساری زندگی ہر حال میں کرنا ہے۔ کیوں جی صاحب بھائی ارادہ کرتے ہیں اس دعوت والے کام کو انشاءاللہ ساری زندگی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ساری دنیا میں اس کام کے لیے جانا ہے اور سارے مسلمانوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔